بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعزني وأوجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع القياس مما في يد الناس. رواه أحمد في مسنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں.
محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وقال اذنی واوجز، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام تھا اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ آخرت کی باتیں کرتے تھے۔ ایسے واقعات نہیں ملتے کہ صحابی گئے ہوں اور عرض کہ اللہ کے رسول مجھے تعویذ بنا کے آپ دے دیں، اللہ کے رسول میرا کاروبار بہت خراب چل رہا آپ دعا فرما دیں، اللہ کے رسول کسی نے مجھ پر جادو کر دیا مجھ پر دم کر دیں۔ ایسی روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ ہاں، یہ روایت ضرور ملتی ہے کہ ایک صحابی گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ ایک صحابی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب وہ عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام آخرت کا سوال کرتے تھے۔ ہمارا حال آج یہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے بھی اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء سے بھی ہماری اگر ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی تعویذ مل جائے بس ان کے پاس، کوئی تعویذ لکھ دے، کم از کم بوتل ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ حضرت پانی دم کر دیں۔ ملاقات بھی ہوگی تو حضرت دعا کر دی، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے حضرت، حالات خراب ہیں، کاروبار خراب چل رہا، دعا فرما دیجیے۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو بزرگوں سے ملتا ہو، اللہ والوں سے ملتا ہو، علماء سے ملتا ہو اور جا کے کہتا ہو آپ مجھے نصیحت کر دیجئے تاکہ مجھے جنت یاد آ جائے، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور جہنم سے بچ جاؤں؟ ہمیں بھی ایسے مواقع ملتے ہیں، لیکن ہائے رے دنیا، ایسے موقع پر بھی ہم دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں اذنی و اوجز، اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت کیجئے۔ ما قل ودل خیر مما کثر والہا، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، بات تھوڑی ہو اور کافی ہو جائے تو اس زیادہ سے بہتر ہے جو اکتا دے۔ اتنی لمبی باتیں بھی نہ ہونی چاہیے کہ ساری رات دین کی باتیں ہی سناتے چلے جائیں۔ مختصر بات ہو، جلدی جلدی ہو۔ یہ بہتر ہے کہ ایک بار اتنا سنا دیا جائے کہ ہضم نہ کر پائے لوگ۔ جب قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ آپ بالٹی بھر کے، ڈرم بھر کے فرش میں پانی ڈال دو، بہ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے اور نصیحت مختصر کیجئے۔ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔
یعنی نماز اس استحضار کے ساتھ، اس حضوری کے ساتھ پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنا اخلاص ہوگا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ، کفار ان کو پکڑ کر لائے تھے اور سولی پر چڑھانے کے لیے تنعیم لے گئے، جہاں آج مسجد عائشہ واقع ہے، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے۔ اور اس جگہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو کفار پکڑ کر لے گئے، اور ایک میلہ لگا ہوا تھا، ایک تماشا بنا ہوا تھا، عورتیں بھی جمع تھیں، بچے بھی جمع تھے، مرد بھی جمع تھے، اور مکے کے بڑے بڑے کفار مکہ، بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ پھانسی میں اور سولے میں فرق ہے۔ پھانسی اور سولی ایک چیز نہیں ہوتی۔ پھانسی کہتے ہیں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا دیا جائے، ہینگنگ ٹو کل، یعنی اس کو لٹکا دیا تھا کہ وہ مر جائے، اس کو کہتے ہیں پھانسی۔ اور سولی کہتے ہیں کہ تختہ ایک لگایا جاتا ہے اور اس میں باندھ دیا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد پھر نیزے سے اور تلوار سے اس کے جسم کو چھیدا جاتا ہے اور چبھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس سے خون نکلتے نکلتے جسم کا سارا جب خون نکلتا ہے بہت تکلیف سے آدمی مرتا ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے پھانسی کا تختہ نہیں لگایا تھا ان لوگوں نے، سولی پر چڑھانے کی تیاری تھی اور باندھ دیا گیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تھی کہ آخری تمنا کیا ہے۔ ہر پھانسی دینے والے جس کو یہ سزا دی جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ سے آخری خواہش پوچھی گئی، انہوں نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اس مجمع کے سامنے، اس تختہ دار کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی اس بندے نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ قسم خدا کی کیسی اخلاص والی یہ 2 رکعتیں رہی ہوں گی، کیسا بھاری رکوع اور سجدہ رہا ہوگا کہ جس کی تاب زمین بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کہ اقبال نے کہا کہ سنی نہ مصر فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں رام، کہ آج ایسا بھاری بھرکم سجدہ کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے جیسا سجدہ کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے تختہ دار کے نیچے کھڑے ہو کر کے۔ اور آخری خواہش ان کی یہی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ کتنی اخلاص کے ساتھ اور کتنی حضوری کے ساتھ اور کتنی یکسوئی کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے یہ 2 رکعتیں مکمل کی ہوں گی۔ اور سلام پھیرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھ لی تاکہ تم کہیں یہ تانا نہیں دے دو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ حضور پاک تو مدینے میں ہیں، ان کو میرے حال کی خبر کر دینا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچا دینا۔ ہوائیں سلام لے کر گئی، حضور مدینے میں موجود ہیں اور بیٹھے فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب، وعلیکم السلام اے خبیب۔ اور پھر صحابہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب کو کفار نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ جو نماز تھی موت سے پہلے کس کیفیت کے ساتھ ادا کی گئی ہوگی۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا ہوگا کتنے اخلاص سے سجدہ کیا ہوگا۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کی زندگی کی آخری نماز ہے تمہاری۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کے سوال کرتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے کون سا دن سب سے بہتر ہوتا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے کون سا دن سب سے بہتر ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ موت سے 1 دن پہلے۔
نے کہا کہ حضرت پتہ کیسے چلے گا؟ موت کا تو وقت متعین نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ میرا یہ آخری دن ہے اور کل مجھے مر جانا ہے؟ تو فرمایا کہ جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ موت کب آنی ہے تو زندگی کے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو۔ کتنے لوگ راتوں کو سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے۔ تو زندگی کے ہر دن کو پھر آخری دن سمجھو۔ ہر نماز جو پڑھنے کے لیے آئے ہو یہ آخری نماز سمجھو کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں عصر کی نماز ہم پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ عصر پڑھ چکے ہو تو پتہ نہیں مغرب کا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جب وہ نماز کی نیت باندھے گا تو کیسا اخلاص اور کیسا خضوع اور خشوع ہوگا اس کے اندر۔ دو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، آیت آئی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے خشوع اور خضوع، خضوع کہتے ہیں اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ خضوع مطلب اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، کہ نماز میں جیسا کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، یہاں تک کہ نگاہ بھی کہاں پہ رکھنا ہے، نگاہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ دیکھنا ہے، رکوع میں پیر کے پشت کو دیکھنا ہے۔ نگاہ کے بارے میں بھی کہا گیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی نماز میں اپنی نگاہ کو بچا لے گا، نگاہ کی حفاظت کر لے گا، اللہ اس کو بدنگاہی سے بچا لیں گے، اللہ اس کو بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا خضوع۔ اور خشوع کہتے ہیں اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، جس کو کہا جاتا ہے احسان۔ احسان کا درجہ کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان تو یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت خالد بن زید الجوہنی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 2 رکعت نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، غفلت نہ ہو، 2 رکعت نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھے، 2 رکعت کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہی ہے وہ 2 رکعت۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پوری یکسوئی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، قلب کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ 2 رکعت نماز میں اتنی تاثیر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر زندگی میں 2 رکعت نماز بھی کبھی ہمیں ادا ہو گئی ہماری اور ہم نے 2 رکعت ایسی پڑھ لیا، انشاءاللہ حدیث میں مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور جنت کا بھی وعدہ ہے۔ تو پہلی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھو گویا زندگی کی آخری نماز ہو۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، دوسری نصیحت آپ یہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ایسی بات نہ کہو کہ کل اس کے لیے تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا،
ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا۔ تو زبان جو اللہ نے دی ہے، زبان کی نعمت جو دی ہے، تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اسی سے کہیں، کیونکہ اس برائی کو، اس خرابی کو وہی دور کر سکتا ہے، دوسرے دور نہیں کریں گے۔ تو اس خرابی کو اسی سے بتائیں جس میں خرابی ہو، دوسروں کو نہ بتائیں۔ اگر آپ صرف اسی سے بتاتے ہیں، کیونکہ خرابی وہی دور کرے گا، اگر آپ اسی سے بتاتے ہیں تو یہ ہوگی نصیحت اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو آپ دوسروں سے بتاتے ہیں تو یہ ہو جائے گی غیبت، اس پر آپ کو گناہ ملے گا۔ دوسرے لوگوں کو ختم نہیں کرنا، خرابی اس کے اندر، اس کو دور کرنا ہے۔ آج ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ جس کے اندر برائی ہے اس سے نہیں بتاتے، اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے جا کے بتاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ یہ بہت خراب عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وعیدہ ہے حدیث میں اس کے بارے میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو جواب کیا دیتے ہیں صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ؟ جواب دیتے ہیں اس کا عمل نامہ ہے، اس کا نامہ اعمال ہے، جس چیز سے چاہے بھرے اس کو اجازت ہے، چاہے تو اچھائیوں سے بھر لے، چاہے تو برائیوں سے بھر لے، نامہ اعمال تو اس کا ہے، جس چیز سے چاہے وہ بھرے۔ حضرت وہاب بن منبہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا، ڈاکیہ بنا کر تم کو یہاں پہ بھیجا اس نے، کوئی اور نہیں ملا، تمہیں ملے تھے شیطان کی بات یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ یعنی بزرگوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی برائی کرتا بھی تھا تو سنتے نہیں تھے، وہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے اس کو، اور اس طریقے سے جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت علی بن الحسین، جو امام حسین کے بیٹے علی بن الحسین، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے حضرت فلاں آدمی آپ کی خرابیاں بیان کرتا ہے، آپ کی کمزوریاں بیان کرتا ہے، برائی سے آپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر وہ خرابیاں، وہ برائیاں میرے اندر ہیں تو اللہ میری مغفرت فرمائے، اگر وہ خرابیاں، وہ برائیاں میرے اندر نہیں ہیں تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ فلاں آدمی نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ کی برائی کی۔ بزرگ نے جواب دیا کہ اس نے تیر چلایا تھا، اس نے تیر چلایا، تیر راستے میں آ کے گر گیا، اب وہ تیر تم اٹھا کے لا کے میرے سینے میں چبھا رہے ہو اور یہ بتا رہے ہو کہ اس نے تیر چلایا تھا، آپ تک نہیں پہنچا، یہ لیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے غیبت کی، برائی کی مجھے نہیں پتا تھا، اب تم اس بات کو میرے پاس نقل کرنے کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو بزرگوں کا یہ جواب ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ پہلی بات تو میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی، دوسری چیز یہ کہ بدگمانی تم نے پیدا کی اس کی طرف سے میرے دل میں، اور تیسری غلطی یہ کہ تم میری نظروں میں گر گئے ہو، کہ تم ایک چغلخور آدمی ہو۔ یعنی دل صاف ہوتا ہے کسی کی طرف سے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، کوئی تیسرا کے بتا دیتا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا، وہ آپ کو برائی کرتا ہے، وہ فلاں جگہ بیٹھ کے آپ کی غیبت کر رہا تھا، وہ فلاں جگہ آپ کا تذکرہ برائی سے کر رہا تھا۔ اب انسان ہم ہیں، ہمارے دل میں میل آ جاتا ہے اس کی طرف سے، جو تعلقات تھے اس تعلقات میں اب دوری پیدا ہو جاتی ہے، دراڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خراب عادت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہہ رہے حضرت فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا، فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم چغلخور ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم چغلخور ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو تم فاسق ہو۔
المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. جھوٹ بولنے کی عادت منافقوں کی ہوتی ہے، فاسقوں کی ہوتی ہے. تو آج معاشرے میں جو بدگمانیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو دل پھٹے ہوئے ہیں، جو جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں، چغل خوری کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں. اب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو سامنے والے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ میں نے کئی واقعات بزرگوں کے بتائے آپ کے سامنے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. تو اگر کسی کی بات کوئی نقل کرتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، بس جس نے جو بتا دیا بس اس کو پھیلانا ہمارا کام رہ گیا، اس پر یقین کرنا ہمارا کام رہ گیا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتا رہے. کسی کے بارے میں کوئی بات سن لی، اب میڈیا بن گیا، وہ سب کو جا کے بتا رہا، تمام جا کے گا رہا اس چیز کو. یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زبان، یہ چھٹاک بھر کی زبان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور اللہ نے کہا بھی الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی، ایک زبان دو ہونٹ نہیں بنائے؟ تو زبان کے ساتھ اللہ نے ہونٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ہونٹ کا ڈھکن آگے اللہ نے لگا دیا تاکہ یہ زبان ہونٹ سے بند رہے، ڈھکن کے اندر بند رہے. ضرورت کے وقت صرف کھلا کرے، بلا ضرورت نہ کھلے. اور جب سے یہ بنی ہے اس کی سروس چالو ہے، کبھی جو ہے اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، خوب تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اسپیڈ میں چلتی ہے. یہاں تک کہ بڑھاپے میں اتنی تیز چلتی ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ ابا جاؤ مسجد میں اللہ نے بیٹھ کرو، یہاں کیا جو ہے زبان چلا رہے ہو. تو یہ بہت چلتی ہے، یہ آخر عمر میں زیادہ ہی چلنے لگتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈھکن لگا دیا تاکہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشکات میں لکھا ہے، جن کے بارے میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے خیر البشر بعد الناس بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کے بعد اگر امت میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا مقام ہے. زبان کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ منہ میں کنکری رکھ کے منہ بند کیے رہتے تھے، منہ میں کنکری رکھ کے منہ کو بند کر دیا کرتے تھے تاکہ بلا سے بولنا نہ پڑے. تو یہ لوگ زبان کی اتنی حفاظت کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ معاذ، جہنم میں کل زبان کی بدولت لوگ داخل ہوں گے. زبان کی آری سے جو کاٹیں گے وہ، اس کے بدولت وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوگی وہ زبان ہوگی. تو زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ تیر، تلوار اور جو ہے نیزہ سب آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کا زخم زیادہ بڑا ہوتا ہے. تلوار کہہ رہے میرا زخم زیادہ بڑا ہوتا ہے، نیزہ کہہ رہا میرا گھاؤ بڑا ہوتا ہے، تیر کہہ رہے میرا گھاؤ بڑا ہوتا ہے. زبان پیچھے بیٹھ کے مسکرا رہی تھی کہ لوگ پتہ ہی نہیں کہ زبان کا گھاؤ کیا ہوتا ہے. عربی شاعر کہتا ہے وَجِرَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا التِّيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، کہ نیزے اور تلوار اور بھالے کہ جو زخم ہوتے ہیں اس کے لیے علاج ہے، اس کے لیے علاج ہے، اس کے لیے مرہم تیار کیا گیا ہے، اس کے لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے اس کا کوئی حکیم آج تک کوئی مرہم نہیں بنا سکا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا. ایک بار آدمی منہ پھیر کے کسی سے بات کرتا ہے، قسم خدا کی دل پہ جو آرے چلتے ہیں کہ اگر وہ 10 بات سنا دیتا اور وہ جو ہے کوئی اور کام کر دیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف اس بے رخی سے اور زبان کی تیزی سے ہوتی ہے. تو اس چیز کی حفاظت کرنے والے ہم بن جائیں. تو نبی دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو کہ جس کو آج کہنے کو تو کہہ دیا، کل جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بات کہی تھی
تو کہنے لگے ہاں آئی ایم ویری سوری، یہ زبان سے مجھ سے ادا ہو گیا تھا اور جو ہے میں سوری بول رہا ہوں. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایسی بات نہ کرو کہ کل سوری بولنا پڑ جائے، کل سوری بولنا پڑ جائے، ایسی بات ہی زبان سے نہ نکالو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچ سمجھ لو. عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بیوقوف پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ ہم نے کیا بولا. تو میرے بھائیوں یہ دو نصیحتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی، ایک نصیحت اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.